اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رمضان رحمت ہے اور اس رحمت کی بہت ساری قسمیں ہیں اور یہ ہم پڑھتے آ رہے ہیں۔ آج جو ہے وہ رمضان اور تصوف ہے۔ رمضان کی جو رحمت ہے اس میں تصوف جو ہے وہ بھی آتا ہے، اور یہ تصوف کیا ہے، اسی سے صوفیزم نکلا ہے، اور صوفیزم کیا ہے، اس کے ہم آج تھوڑی سی تفصیل پڑھیں گے کہ اس تصوف کا رمضان کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ تصوف کیا ہے۔ تصوف کا جو لفظ ہے وہ صوف سے نکلا ہے، اور صوفی وہ ہوتا ہے جو صوف پہنتا ہے۔ اور صوف کیا ہے؟ صوف اون کا کپڑا ہوتا ہے، یعنی موٹا کپڑا۔ اور وہ کیوں پہنتا ہے؟ یعنی کہ وہ دنیا کی جو زینت ہے، جو اس کے مہنگے کپڑے ہیں یا چیزیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو ذرا دور رکھتا ہے، دوری اختیار کرتا ہے۔ اور یہ کرنے کا اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے اس انسان کا کہ نفس کی اصلاح کی جائے، دل کو دنیاوی چیزوں سے جوڑنے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے جوڑا جائے، ریا سے پاک ہو کر خالص اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کرنا، آخرت کی فکر زیادہ اور دنیا سے تھوڑا بے رغبت سا ہونا، دنیا کی فکر نہ اتنی کرنا۔ دل کی اصلاح اور نفس کی تربیت، یہ جو دل کی اصلاح ہوتی ہے اور یہ جو نفس کی تربیت ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، وہ گہرا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اس میں صوفیہ جو ہیں وہ زیادہ تر کیا کرتے ہیں؟ استغفار، صبر و شکر، خوف و رجا، محبت الہی، معرفت رضا الہی، اور فنا فی اللہ۔ فنا فی اللہ کیا ہے؟ فنا فی اللہ کو ہم تھوڑے آسان الفاظ میں سمجھتے ہیں۔ فنا فی اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے اپنی میں کو مارنا، اپنی ایگو کو ختم کرنا، اور اپنے مطلب انسان جو ہوتا ہے وہ اب دنیاوی خواہشات سے تھوڑا اوپر جا کے اس کی سوچ ہوتی ہے، وہ سوچتا ہے۔ اب یہ دنیاوی خواہشات کیا ہیں؟ ہم یہاں چھوٹی سی مثال لے کے سمجھتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ہرگز میرا کسی پہ تنقید کرنا میرا مقصد نہیں ہے، صرف ایک جنرل مثال کے طور پر تاکہ سب جو ہیں یہاں پہ کچھ بہت سارے ان پڑھ لوگ بھی ہوں گے جو باری باری لفظ جو ہیں یا تھوڑا پڑھے لکھے بھی ان کو سمجھ نہیں آتی، تو میری کوشش ہوتی ہے آسان سے آسان الفاظ اور آسان مثالیں ہوں۔ جیسے فرض کیجئے کہ انسان کے ساتھ پاس 4 سوٹ ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اس کو 1 سال پرانے ہیں، وہ ان کو استعمال کر رہا ہے۔ اب اس کے پاس پیسے ہیں کہ وہ اور 2 سوٹ 4 سوٹ خرید سکتا ہے، اور اس کی وہ محنت کی کمائی ہے، اس میں رشوت اور اس قسم کی وہ کوئی اور چیز نہیں ہے، بلکہ اس کی خالص محنت کی کمائی ہے۔ وہ اور کپڑے خریدتے، کیا یہ گناہ ہے؟ بالکل گناہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوگا۔ لیکن وہ دیکھتا ہے کہ نہیں، میرے پاس یہ جو کپڑے ہیں یہ بھی صحیح ہیں، میری تو ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ صوفی جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ سوچتا ہے کہ میری ضرورت پوری ہو رہی ہے، وہ ان کپڑوں کے بارے میں سوچتا نہیں ہے کہ میں اور لوں، بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ جو میرے پاس ہیں یہ وہ فلاں شخص ہے، اس کے بچے کی فیس دینے والی ہے یا کسی اور کی کوئی ضرورت ہے، وہ اس کو پوری کرتا ہے۔ اب دیکھیے، اگر وہ کپڑے خرید لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی گناہ نہیں ہے، وہ ہم جیسا عام انسان ہے۔ لیکن اگر وہ نہیں سوچتا اس کے بارے میں، بلکہ وہ کسی کی ضرورت پوری کرتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس میں اللہ تعالیٰ کا یہ اس کے اس عمل میں فرق کیا ہوگا؟ اگر وہ خود اپنے اوپر خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ کسی کے اوپر خرچ کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے لیے کیا بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ دنیا سے بے رغبتی، یعنی کہ پیچھے ہٹنا، اس کی ہم آسان مثال اس طرح سے، اور جو ہے کیا تھا، دنیاوی خواہشات سے اوپر ہو کے سوچنا، اپنی میں کو ختم کرنا۔ میں کو ختم کرنے کی ایک چھوٹی سی مثال ہم اس طرح سے لے لیتے ہیں، جیسے ایک شخص ہے، اس کے پاس جو برتن ہے وہ عام سادے سے برتن ہے،
اور وہ برتن خرید سکتا ہے لیکن وہ نہیں خریدتا، اور اس کے گھر مہمان آ رہے ہیں تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ مہمان جو ہیں وہ کہیں گے یہ اس کے کیسے پرانے سے اور سمپل سے سادے سے برتن ہیں، تو میرے اچھے برتن ہونے چاہیے تاکہ کوئی دیکھ کے تعریف کرے. وہ یہ نہیں سوچتا. مطلب اس کی سوچ جو ہے وہ اس طرف نہیں جاتی کہ لوگ کیا کہیں گے مجھے اور کیا نہیں کہیں گے. وہ اپنے دل، وہ ہر بات کے لیے یہ سوچتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا کیا ہے میرے لیے، کس بات سے، کس عمل سے اللہ راضی زیادہ ہوگا، تو وہ اس حساب سے سوچتا ہے. اور اسی طرح یہ فنا فی اللہ ہے. تو کسی صوفی نے کہا کہ تصوف جو ہے، یہ جو صوفیزم ہے، اس کی جان کیا ہے. اس کی جان اس نے 3-4 الفاظ میں بتائی کہ کم بولنا، کم سونا، کم کھانا پینا، کم آرام کرنا. اب یہ جو 4 چیزیں ہیں یہ صوفیزم کی جان قرار دی کسی صوفی نے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان جو ہے اس کا ان 4 چیزوں سے، ان 4 باتوں سے کیا تعلق ہے. اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ روزانہ کے طور پہ کن کن چیزوں سے زیادہ سکون یا آرام محسوس کرتا ہے. اس کی راحت اور سکون کس چیز میں ہوتا ہے. عام روٹین میں روز کیا کرتا ہے انسان؟ وہ آرام کرتا ہے، سوتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کی عام ضروریات ہوتی ہیں روزمرہ کی. اور صوفی نے کیا کہا کہ تصوف کی جو جان ہے وہ ہے کم بولنا، کم سونا، کم کھانا پینا. تو رمضان میں اس تصوف کی جو جان ہے وہ اس میں آ گئی. کیسے آ گئی؟ اس کا نچوڑ جو تھا سارا، یہ 3-4 باتیں وہ رمضان میں آ گئی. کم سونا، جب آپ سحری کے لیے اٹھتے ہو، تہجد کے لیے اٹھتے ہو، اور رمضان میں اکثر لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں، تو اس میں آپ کی نیند کم ہو گئی. پھر کھانا کم کھانا، سحری کے وقت ویسے کم بھوک لگتی ہے، اور پھر رات کو کھانا، اور صبح سحری کے ٹائم کھانا وقت بھی کم ہوتا ہے. اور تو دن میں بھی سارا دن نہیں کھانا پینا، اپنے کھانے چھوڑنا، کسی نے 2 چھوڑنا، کسی نے 4، کسی نے 5. تو یہ جو ہے کم کھانا پینا بھی آ گیا اس میں. پھر کم بولنا، جب وہ اپنا وقت جو ہے روزے کے ساتھ زیادہ اللہ کے ساتھ گزارنے کی کوشش کرتا ہے، کم بولتا ہے، کم وقت جو ہے وہ چاہتا ہے کہ کم ضائع ہو ادھر ادھر کی باتوں میں، اور وہ وقت وہ عبادت میں لگاتا ہے، تو کم بولنا بھی اس میں آ گیا. اور اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ یہ نہیں کہ انسان اپنا منہ جو ہے وہ کھانے پینے سے بند رکھے، بلکہ روزہ یہ ہے کہ وہ لغو باتیں نہ کرے، یعنی بری باتیں نہ کرے، ادھر ادھر کی فضول باتیں نہ کرے. بس روزہ دار کے لیے بیہودہ باتوں سے بچنا، لڑائی جھگڑے سے بچنا، اور اسی طرح کی اور بری باتوں سے جو ہے بچنا وہ بھی ضروری ہوتا ہے. تو اس طرح سے یہ 4 باتیں جو ہیں وہ رمضان میں آ جاتی ہیں. کم بولنا، کم کھانا، کم سونا، بیویوں کے پاس کم جانا. تو یہ ساری جو باتیں ہیں یہ اس میں آ جاتی ہیں، 4 کی 4 باتیں. تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ یہ جو تصوف ہے، صوفیزم ہے، اس کا رمضان کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے. اور رمضان میں ساری اس تصوف کی جو جان ہے، جو نچوڑ ہے، وہ آ جاتی ہے. یہ 4 چیزیں نہایت اہم ہیں، اور انسانی زندگی کا ان سے تعلق بھی بہت گہرا ہے. بس جو ایک روزہ دار ہوتا ہے وہ ان 4 قسم کے جو آرام ہے، جو سکون ہے، اس میں کمی کرتا ہے، اور اس کمی کو برداشت کرنے کی جو اس میں عادت پیدا ہوتی ہے، وہ زندگی کے ہر ایک کام میں، ہر مشکل میں اس کے کام آتی ہے. اور کسی بھی مشکل میں وہ جو ہے وہ پھر ان مشکلات سے، کیونکہ عادت ہو جاتی ہے نا، پھر وہ ان کو برداشت کرتا ہے، مقابلہ کرتا ہے، اور کامیابی حاصل کرتا ہے. تو یہ جو ہے تصوف، اس کا رمضان کے ساتھ جو ہے وہ سارا نچوڑ رمضان میں ہے. تو رمضان کی جو رحمتیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اور ہم نے کل بھی پڑھا کہ صرف رحمت کہہ کر گزر جانا مناسب نہیں، بلکہ اس کے اندر جانا. سمندر کے اندر جائیں گے تو پتہ چلے گا اس میں کیا خزانے چھپے ہیں. تو رمضان کی جو رحمتیں ہیں، رمضان پورا کا پورا رحمت ہے. اس رحمت کو سمجھنا، اس کے اندر جانا یہ ضروری ہے تاکہ اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے روزے قبول فرمائے، ہم سب کو
اس رمضان ایسا بنا دے کہ ہم سب کو گناہوں سے پاک کر دے اور آئندہ ہمیں گناہوں سے بچائے اور نیکیوں کے قریب کرے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.